اچھا تو یہ فرمائیے گا کہ مردوں کی بھی امامت کروا سکتی ہے، عورتوں کی تو کروا سکتی ہے، تو کیا اگر کوئی ایسا موقع ہو کہ عورت زیادہ قرآن مجید کو جانتی ہو، اہل علم ہو، اور مرد جو ہیں وہ اتنے نہ ہوں، تو کیا عورت مردوں کی امامت کروا سکتی ہے؟ جی، عورت امامت تو کروا سکتی ہے، لیکن عورت مردوں کو امامت نہیں کروا سکتی۔ عورتوں کو امامت کروانا یہ تو جس طرح کہ پہلے دو سوالوں کے اندر میں بتا چکا ہوں کہ عورتوں کو امامت کروانا تو عورت کے لیے ثابت ہے، لیکن مردوں کی امامت جو ہے یہ عورتوں کے لیے ثابت نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے فضائل اور احکام کے اندر اللہ رب العزت نے مردوں کو خاص کر دیا ہے، اور بہت سارے فضائل اور احکام میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو خاص کر دیا ہے۔ لہٰذا مردوں کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس بات کی خواہش کریں کہ جو کام عورتوں کے ہیں وہ ہم سر انجام دیں، اور نہ ہی عورتوں کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ اس بات کی خواہش کریں کہ جو کام مردوں کے ساتھ خاص ہیں ہم ان کو سر انجام دیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد جو ہیں وہ عورتوں پر قوام ہیں، حاکم ہیں، سربراہ ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا بیان فرمائی کہ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر جس چیز میں فضیلت دی ہے تم اس بات کی کبھی خواہش نہ کرو کہ یہ فضیلت مجھے مل جائے۔ اللہ نے اچھی تقسیم کی ہے، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، مردوں کا ایک الگ سے حصہ ہے اور عورتوں کا ایک الگ سے حصہ ہے۔ تو عورتوں کے بارے میں جہاں تک عورتوں کی امامت ہے وہ تو پیچھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات کے عمل سے، اور پھر ام ورقہ بنت نوفل کے بارے میں جو روایت پہلے میں پیش کر چکا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو یہ حکم دیا کہ وہ اپنے گھر والوں کو امامت کروایا کرے۔ تو یہ روایات اس بات پر ثابت ہیں کہ عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے، لیکن مردوں کی امامت جو ہے وہ درست نہیں۔ امام ابن حزم رحمہ اللہ اپنی کتاب مراتب الاجماع کے اندر لکھتے ہیں کہ واتفقوا علی ان المرأة لا تؤم الرجال وهم يعلمون انها امرأة فإن فعلوا فصلاتهم باطلة بإجماع، کہ تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ عورت جو ہے وہ مردوں کو امامت نہیں کروا سکتی، اور وہ جانتے بھی ہوں کہ وہ عورت ہے، لیکن اگر وہ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ عورت ہے، تو ان سب کی نماز باطل ہے بے اجماع، تمام اہل علم کا اس بات پر اجماع ہے۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ المجموع کے اندر فرماتے ہیں واتفق اصحابنا علی انہ لا تجوز صلاة رجل بالغ ولا صبی خلف امرأة، کہ ہمارے اصحاب کا اس بات پر اتفاق ہے کہ کسی بھی بالغ شخص یا بچے کی نماز عورت کے پیچھے نہیں ہوتی، برابر ہے کہ وہ نماز جو ہے فرض نماز ہو، وہ نوافل ہوں، وہ نماز تراویح ہو، کوئی بھی نماز ہو، وہ عورت کے پیچھے کسی مرد کی نماز نہیں ہوتی ہے۔